جو لوگ نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ کل کی رات ہے، پرسوں شبینہ شروع ہو جائے گا اور پرسوں سے آپ نے پھر پورا قرآن بھی یہ سننا ہے، تو کل چھٹی ہے، جتنا مرضی سو رہے ہیں آپ، 2-3 رات جو ہے وہ 7-7 8-8 سپارے پڑے جائیں گے، تو ہم نے نفلوں میں شبینہ پڑھنا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائے۔ میں نے آج جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ قمر کی پہلی آیت کریمہ ہے، جہاں سے آج منزل شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو ہے قیامت جو ہے قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا۔ اور قیامت قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، کہ آپ کے معجزے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا اور آپ ہی کی نبوت کے میں جو ہے قیامت آ جائے گی۔ تو بعض حضرات نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا انکار کیا ہے، جیسے کہ یہ جو نئے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بڑی کمزور جو ہے حوالے، جیسے کسی کا معمولی سا جہاں سے ان کو جھلک پڑی، ان لوگوں ریفرنس دے دیا جی فلاں نے لکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، جب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو اب چھوٹی موٹی دلیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور احادیث میں بہت کثرت سے حدیثیں آئی ہیں کہ جو صحابہ نے کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، اگرچہ بعض احادیث مرسل ہیں، کہ مثلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، آپ نے اپنی انگلی مبارک سے چاند 2 ٹکڑے کیا، تو یہ حضرت انس کی روایت ہے۔ تو اس پر اعتراض یہ کرتے کہ انس بن مالک تو اس وقت مکے میں تھے ہی نہیں، وہ تو مدینہ پاک میں تھے اور ان کی عمر اس وقت 3-4 سال تھی، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ پاک گئے تو صحابہ نے بتایا کہ ہم نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو ان سے حضرت انس نے سن کر یہ حدیث بیان کی، تو یہ حدیث مرسل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس پر اعتراض ہے کہ آپ تو جو ہے آپ کی عمر بھی تھوڑی تھی، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا؟ ہاں جی، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ جب صحابہ مدینہ پاک گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 2 ٹکڑے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کی روایت کو لے کر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، پھر تو حدیث مرسل نہیں ہوگی نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ عظیم صحابی جو آپ کے ساتھ سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے ہر وقت، وہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے، جس میں بہت کافر، سارے جو سرغنہ کافر تھے یہ موجود تھے، اور انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا
تو میں نے مینا میں دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا. میں نے مینا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. میں نے مینا میں دیکھا. پھر اعتراض آتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کفار کو کہ صفا پہاڑ کے اوپر آ جاؤ تو میں چاند 2 ٹکڑے کروں گا. تو آپ مینا کی بات کرتے ہیں. یا ایک حدیث آتی ہے کہ پہاڑ کا ایک ٹکڑا ہرا کے ایک طرف ہوا، غار ہرا کے، اور دوسرا پہاڑ جو ہے جبل نور کی ایک طرف، دوسری طرف ہوا. تو آپ کہتے ہیں کہ مینا میں ہوا. تو یہ کئی حدیثیں ہیں. اب دیکھو نا، اگر آپ تھوڑا سا اپنے دماغ شریف کو حاضر کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چاند جو ہے یہ صرف جرسی سٹی والوں کو نظر آتا ہے یا پوری اسٹیٹ آف نیو جرسی کو نظر آتا ہے؟ جس ٹاؤن میں کوئی ہوگا چاند پر اگر چاند گرہن ہوگا یا چاند پر کوئی چاند کے آگے کوئی بدلی آئے گی تو صرف جرسی سٹی اور اس گروو اسٹریٹ والوں کو نظر آئے گا یا پوری اسٹیٹ کو نظر آئے گا کہ کچھ واقعہ ہوا ہے؟ پوری اسٹیٹ کو آئے گا نا. تو اب جو تھا یہ واقعہ کہ جو تھا شخص جبل نور پر، اس نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا اس طرف ہے، دوسرا اس طرف ہے. جو صفا پر تھا اس نے دیکھا چاند کا ایک ٹکڑا اس طرف ہے، دوسرا اس طرف ہے. جو حضرت ابن مسعود اس وقت مینا میں تھے تو انہوں نے مینا میں دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. اور جو دوسری روایت آتی ہے کہ صحابہ نے، انہوں نے کہا کفار نے کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر آ جائے، دوسرا ٹکڑا جو ہے پہاڑ جو کینکا پہاڑ ہے اس کے اوپر آ جائے، کیکان پر آ جائے، اس پر آ جائے. تو یہ سارے پہاڑ جو ہے، یہ مینا جو ہے، یہ جبل نور ہے، یہ سارا مکہ شہر کے اندر ہے. تو اتنا بڑا چاند جو اتنا اوپر ہے تو جہاں سے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے وہ ہر ایک کو نظر آئے گا کہ جی یہاں آیا ہے، دوسرا ٹکڑا وہاں آیا. سمجھ آئے نا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ یہ آنکھ دیکھنے والے راوی ہیں کیونکہ اس وقت یہ موجود تھے. اصل واقعہ یہ ہوا کہ ابو جہل جو تھا اور دیگر کافر جو تھے، بڑے بڑے سرگنے، انہوں نے، ابو جہل نے یمن کے حبیب کو لکھا جو اس کا دوست تھا، وہ بھی کافر تھا، کہ آپ ہمارے پاس آؤ، یہاں ایک بڑا عجیب جو ہے نا حالات ہو چکے ہیں. ایک شخص ہماری برادری کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے خاندان کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ سارے لوگوں کو جو ہے نا ایک نئے دین کی طرف لے جا رہا ہے. آؤ تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، ان سے کوئی بات کرو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو حبیب جو تھا وہ یمن سے آیا. جب وہ ملا تو سارے کافر جو تھے، یہ ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، اسود وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سارے وہاں اکٹھے تھے. تو جب اس نے پوچھا کیا واقعہ ہے تو انہوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری تفصیل بتائی. تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی ون سائیڈ سٹوری ہے، میں ان کو بھی ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے پوچھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. نا ان کو نہ ملنا، ان کو ملے گا تو وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ آدمی انہی کا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں، کوئی فیڈر پیتا ہوں کہ میں جو ہے ہر آدمی کی ایسے بات مان کر اپنا دین چھوڑ دوں گا؟ میں ملوں گا ان سے. پیغام بھیجا، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا. آپ نے مشورہ کیا حضرت مائی صاحبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور سیدنا ابو بکر صدیق سے. انہوں نے عرض کی جو جانا چاہیے. آپ نے لباس جبہ زیر تن فرمایا اور آپ چل پڑے. ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے اور خدیجہ الکبریٰ بھی ساتھ تھے. ابو جہل نے کہا کہ بھئی دیکھو وہ آ رہے ہیں تو ان کے ادب کے لیے، احترام کے لیے اٹھنا نہیں ہے. اگر آپ اٹھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ میرے بڑے معتقد ہیں،
اس لیے کسی نے اٹھنا نہیں ان کے تیار کے سب کو. ٹھیک ہے. جب آئے آپ تشریف لائے تو ابو جہل سب سے پہلے کھڑا ہو گیا. اب لوگ بھی کھڑے ہونے لگے. وہ کہنے لگا بیٹھو بیٹھو نہ کھڑے ہو تم. میں نے تمہیں کہا تھا. میں نے کہا تو خود کھڑا ہو رہا ہے اور ہمیں کہتا ہے. تو کیا میں کھڑا نہیں ہو رہا, میرے تو کانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا گیا. آپ تشریف لائے. اب حبیب یمنی سے ملاقات ہوئی. اب اس نے پوچھا کہ آپ کا کون سا دعویٰ ہے, آپ کیا تبلیغ فرماتے ہیں, آپ کا کیا مشن ہے. آپ نے فرمایا میں اللہ کی وحدانیت کا چرچا کرتا ہوں, اللہ ایک ہے, اور اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں. تو اس نے کہا کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کے پاس کوئی معجزات ہوتے ہیں اور وہ معجزہ دکھاتا ہے, اور اگر جادوگر ہو تو جادو جو ہے اس کا یا کسی کا بھی زمین پر چلتا ہے, آسمانوں پر جادو نہیں چلتا. تو ہم آپ سے معجزہ چاہتے ہیں جو آسمان کا معجزہ. آپ نے فرمایا پوچھو. پھر آپ نے پوچھا کہ اگر میں دکھا دوں معجزہ جو آپ مانگیں گے تو آپ کیا اسلام قبول کریں گے؟ سب نے کہا جی ضرور کریں گے, کیونکہ اتنا بڑا معجزہ ہم آپ سے مانگیں گے تو جو جادوگر نہیں کر سکتا. آسمانوں پر کسی کے جادو چلتا نہیں ہے, اور پھر اتنا بڑا معجزہ مانگ رہے ہیں جو جادوگر نہیں دکھا سکتا, تو ظاہر ہے کہ آپ وہ دکھا دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. آپ نے فرمایا پھر صفا پہاڑی پر آ جاؤ. صفا کا ذکر تھا, اس پر آ جاؤ. اور جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کرو, ایک ٹکڑا چاند پہاڑ کے اس طرف آ جائے, دوسرا اس طرف آ جائے. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جبل بقبیس دیکھو نا, جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے, صفا سے سائی شروع ہوتی ہے, تو صفا کے ساتھ ہی وہ جبل ابو قبیس ہے جس پر شاہ فید کا مال ہے, جو بالکل وہ بھی ساتھ ہے. تو کوئی کہے کہ جی صفا پر آ جاؤ, تو صفا پر اور اس پہ جبل ابو قبیس میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کا کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر آ جائے, دوسرے پہاڑ جو مکہ کے 5 مشہور پہاڑ ہیں کہکہال, اس پر آ جائے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ آ گئے. اس نے کہا میرے 2 سوال ہیں, ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کریں, دوسرا جو ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. آپ تشریف لائے, آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا جو ہے جیسے میں نے کہا جہاں جہاں کوئی تھا, کسی نے کہا جی جبل وہ قبیس پر ایک ٹکڑا تھا, دوسرے کا کان پر تھا. کس نے کہا جی ایک صفا کے ایک طرف تھا, دوسرا صفا کے دوسری طرف تھا. کس نے کہا جی وہ جبل نور کے ایک طرف تھا, دوسرا دوسری طرف تھا. عبداللہ بن مسعود نے کہا وہ مینا میں تھا, ہم نے دیکھا اس کو, چاند 2 ٹکڑے ہوا تھوڑی دیر کے لیے. پھر انہوں نے کہا جی اشارہ کرو کہ یہ دونوں ٹکڑے مل جائیں. پھر آپ نے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے مل گئے. اس کے دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے کہ اس نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. کافر کہنے لگے اس نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا أن يعرضوا آیتاً, آگے کیا فکذبوہ, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ بات ہو گئی ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جادو کیا ہمارے اوپر, اور اس کا انکار کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کی ساری سچویشن کو بیان فرمایا. اب اس نے کہا کہ جناب دوسری بات جو ہے نا, آپ نے فرمایا دوسری بات تو کیا پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود بتائیں کہ میرے دل میں کیا ہے. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ ہے کہ تو یمن کا بڑا امیر ترین اور معزز ترین شخص ہے. تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, پاؤں سے لولی ہے,
ہاتھوں سے لنجی ہے اور کانوں سے بہری ہے، نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، جوان ہے، تو چاہتا ہے یا یہ ٹھیک ہو جائے یا یہ مر جائے، یہ تیرے دل میں ہے، اور جا تیری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے، تیری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے۔ تو اس نے یہ بات سن کر حبیب جو تھا اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، ابھی وہ گھر گیا نہیں، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل منع کرتا رہا، دوسرے منع کرتے رہے، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ جب یمن گیا سفر کر کے، تو جو بچی ہر وقت چارپائی پہ پڑی رہتی تھی اور جو ہے بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ لڑکی خود آ کر اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ باپ دیکھ کر حیران رہ گیا، چونکہ وہ دیکھ کر آیا تھا، تو پوچھتا ہے بیٹی یہ تو بیمار تھی، تمہیں ہوا کیا؟ اس نے کہا ابا جان کیا پوچھتے ہو، ایک ایسی خوبصورت شکل و صورت نورانی شکل والا انسان ہمارے گھر میں تشریف لایا جس سے کمرہ روشن ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے فرمایا بیٹی تیرے والد نے تو مکے میں آ کر کلمہ پڑھ دیا ہے، تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اور اس نے توجہ فرمائی تو میری ساری بیماریاں دور ہو گئی، میں بالکل تندرست ہو گئی، اور میں نے کلمہ بھی پڑھ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا ابو وہاں کر مسلمان ہوا تو یہاں مسلمان ہو جائے۔ تو یہ جو تھا اب معجزہ آپ کا چاند کا۔ اب اس پر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ چاند جو ہے اتنی بلندی پر ہے تو یہ تو ہر ایک کو نظر آنا چاہیے، چاند ہر ایک کو نظر آنا چاہیے، اور اگر جو ہے اتنا بڑا واقعہ جب رونما ہو سکتا ہے کہ چاند ایک ہے پوری دنیا میں نظر آتا ہے تو اس کا اعلان پوری دنیا میں ہونا چاہیے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اب جو لوگ 2 گھنٹے سے اس مسجد میں بیٹھے ہیں وہ چاند کو تو نہیں دیکھ رہے۔ اگر چاند پر کوئی واقعہ ان 2 گھنٹے کے اندر رونما ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ گواہی دے سکتے ہیں؟ یا اسی طرح جو لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہر آدمی تو چاند کو نہیں دیکھ رہا، کئی دفعہ اعلان ہوتا ہے جی چاند گرہن ہوگا، آج ایسا ہوگا ویسا ہوگا، باوجود اس کے کہ ہمیں خبر ہوتی ہے لیکن ہم چاند کو نہیں دیکھتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ میں اس وقت 14ویں کا چاند تھا اور رات کے 9 بجے تھے جو اپراکسیمیٹلی، اگر وہاں رات کے 9 ہوں تو باقی دنیا میں کیا ٹائم ہوگا؟ اب یہاں اس وقت دن ہوگا، باقی ملکوں میں دن ہوگا، کچھ ملکوں میں رات ہوگی، کچھ ملکوں میں لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں میں کچھ علاقوں میں بادل ہوں گے، بارش ہو رہی ہوگی، تو یہ کہنا کہ ہر ایک دیکھے، جبکہ مکے والوں نے اس بات کی تحقیق کے لیے کہ یہ جادو ہمارے اوپر ہوا ہے، باہر تو نہیں ہو سکتا، لوگ دوڑائے کہ جا کر پوچھو جو آس پاس کے قریب بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں جو لوگ کافرے آ رہے ہیں انہوں نے جنگلوں میں راستے میں رات کو چلتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تو جب یہ تحقیق کی گئی تو ثبوت ملا کہ انہوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے اور پھر جڑ گیا ہے۔ ایک بات مشہور جو ہے کہ مالی بار جو انڈیا کی سٹیٹ ہے، آپ پتہ نہیں آج کل اس کا کیا نام ہے فیض صاحب؟ کیرلا کے بہت دوست کمپیوٹر والے یہاں آتے ہیں، اس کا جو نواب تھا وہ اس وقت باغ میں ٹہل رہا تھا، اس وقت جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو باغ میں ٹہل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے پھر انڈیا کے جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں یا جو صاحب علم لوگ ان کو بلایا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری سنسکرت میں جو بک ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا، اس کے دور میں چاند 2 ٹکڑے ہوگا۔ تو اس نے پھر اپنے آدمی بھیجے
اور وہ وہاں گئے, انہوں نے تحقیق کی, اور وہ پھر راجہ جو ہے وہ بھی مسلمان ہوا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں وہ خود گیا مسلمان ہوا, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگوں نے جب آ کر بتایا تو وہ مسلمان ہوا. اور مالی بار میں اس کیرالہ میں سب سے پہلے مسجد جو بنی وہ اس نے بنائی اپنے اسلام لانے کے بعد. اس نے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر چائنا میں ایک بلڈنگ ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا, اس کے اوپر وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے چائنیز زبان میں کہ یہ بلڈنگ جو ہے اس تاریخ میں بنی ہے جس وقت چاند 2 ٹکڑے ہوا. اس بلڈنگ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا. اور اسی طرح جو ہے مختلف ممالک میں جہاں جہاں رات تھی وہاں بعض لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا ہے. اور میں نے ایک رسالہ پڑھا جو سائنٹسٹ حضرات نے لکھا ہے 1968 کا, جو کراچی سے شائع ہوا. اس کو میں نے پڑھا کہ جب یہ اپولو 68 میں امریکن جو شٹل ہے جب یہ چاند پہ گئی تو انہوں نے جو تصویریں بھیجی اس رسالے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ چاند پر ایک حادثہ رونما ہوا. انہوں نے اس کی پکچر دی, ایک اس سرے سے لے کر دوسرے سرے تک وہ ایسی لکیر ہے جو بالکل سیدھی نہیں ہے, جو ٹیڑھی ہے, کہیں سے سیدھی کہیں سے ٹیڑھی, کہ چاند پر کوئی واقع حادثہ ایسا رونما ہوا ہے جیسے کہ چاند ٹوٹتا ہے. اس طرح کر کے اس کے اندر دراڑ ہے ایک حصے سے دوسرے حصے تک. یہ شٹل نے جو تصویر بھیجی ہے کہ چاند پر یہ حادثہ رونما ہوا ہے, جو کہ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اب جو غیر مسلم انکار کرتے ہیں چاند کا, ہمیں ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت؟ ہمیں ان سے پہلے یہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام سچا ہے یا جھوٹا ہے. جب وہ اسلام کو مانیں گے تو پھر ہم ان کو کہیں گے جب اسلام کو ماننا ہے تو جو قرآن کہتا ہے پھر اس کو مانو. قرآن فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, ہاں جی قیامت قریب آئی اور چاند 2 ٹکڑے ہوا. اور اس کو جو ہے نا مودودی صاحب نے اس کا انکار کیا ہے اپنی کتاب میں, باقی علماء نے اس کی تصدیق کی ہے, جو مفسرین ہیں انہوں نے وضاحت سے لکھا ہے. بڑی احادیث اس پر ثابت ہے کہ چاند جو ہے یہ 2 ٹکڑے ہوا ہے. اور اس پر لوگوں نے بہت جو ہے نا باقی بھی بحث کی ہے. پھر جو ہے علماء فلکیات نے اس پر بحث کی ہے. جو پرانا فلسفہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے پرانا فلسفہ, اس میں یہ ہے کہ یہ چاند جو ہے یہ آسمان کے اندر ہے اور اس لیے چاند پر جانا بڑا ناممکن ہے, اس کا ٹوٹنا ناممکن ہے. معراج کا بھی وہ لوگ انکار اس لیے کرتے ہیں کہ آسمان کے اندر خرق و التیام منع ہے, محال ہے, یعنی اس کا ٹوٹنا منع ہے, اس کا دروازہ کھلنا منع ہے. یہ ایسے مٹیریل سے بنا ہوا ہے جس کا دروازہ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا, اس کے اندر سوراخ نہیں ہو سکتا, یہ ٹوٹ نہیں سکتا. یہ پرانا فلسفہ کہتا ہے. لیکن فلسفہ تو کوئی اسلامی فلسفہ ہے نہیں. اس کو چھوڑیں, آج یہ موجودہ سائنس جو ہے یہ کہتی ہے نا کہ جو مریخ ہے وہ آسمانوں سے اوپر ہے, ہاں جی اس پر گئے, سورج اوپر ہے, باقی جو کہکشاں یہ ساری جو ہے یہ ساری اوپر ہیں, اور چاند پر گئے ہیں. تو یہ جب یہ چیزیں ثابت موجودہ سائنس کر رہی ہے تو ہمیں اس میں زیادہ بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں جو قرآن مجید اور حدیث فرماتی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ فرمایا. اور پھر جو ساری آیتیں اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت, یہ ساری جو صورتیں ہیں قیامت کے کا منظر بیان کرنے والی, کہ سورج جو ہے لپیٹ لیا جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے, آسمان ٹوٹ جائے گا. یہ ساری چیزیں جو بتاتی ہیں تو فلسفی اس کو مانے یا نہ مانے, ہمیں تو جو قرآن اور حدیث کہے گا ہم نے اس کو ماننا ہے. یہ بہت بڑا معجزہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے کیا. تو چاند تو یہ چھوٹا ہے نا سارے پلینٹ میں, ایون زمین سے بھی چاند چھوٹا ہے. کیوں جی سائنسدان حضرات میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, چاند چھوٹا ہے زمین سے.
اور سورج کتنا بڑا ہے؟ جیسے میں نے پچھلے دنوں میں کہا کہ 160 جو گنا یہ زمین سے سورج زیادہ ہے، بڑا ہے۔ تو سورج کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث صحیح ہے تحاوی میں اور باقی حدیث کتابوں میں، جب وہ ڈوبا حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے اس انگلی کا اشارہ فرمایا ایسے کرتی، تو حدیث میں آتا ہے کہ ان الشمس معلقۃ باصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ایسے واپس آیا جیسے کہ آپ کی انگلی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جیسے آپ کی انگلی اوپر آتی ہے سورج ساتھ ساتھ اوپر چلا رہا ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، یعنی سورج نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا سورج کو، سورج جہاں جا رہا تھا ایسے پلٹ آیا واپس، حضور کا جب حکم ہوا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اسلام کی چیزیں ایسی ہیں جیسے ایمان انسان کا تازہ ہوتا ہے، اور جب آپ کسی صحیح عالم سے اس کو سنیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور وہ آپ کو ایک ایک چیز کھیڑ کر بتائے، اس میں انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی گمراہ آدمی سے پوچھیں جو جس کا ایمان ہی مکمل نہ ہو، تو وہ تو ہر چیز کو جو ہے نا وہ تو کرے گا، اس کو جو انکار کرے گا، جیسے مودودی صاحب نے جگہ جگہ پر چیزوں کا انکار کیا، یا دیگر جو حدیث کے منکر ہیں ان لوگوں نے انکار کیا ہے اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ